بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج ہے آیت نمبر 9. ٹھیک ہے چلو. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. بڑی آیت ہے, چھوٹے اس کے آدھی پارٹ کریں گے پھر اچھا رہے. وَإِن طَائِفَتَانِ, یہاں پہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, جو یہاں پہ فعل ہوا ہے وہ جمع ہوا ہے, طائفتان تثنیہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہے, اس میں جو پہلے فعل ہوا ہے اقتتلوا, یہ ہے اقتتل یقتتل سے, جس کا مطلب ہے آپس میں لڑنا. ہاں ٹھیک ہے. تو اب اگر یہاں پہ ورب کیا ہونا چاہیے ہمارے حساب سے, مطلب جو نا عام عربک ہے, عام عربک لیول کے حساب سے کیا ہونا چاہیے, وہ ہے وَإِنْ اِقْتَتَلَتَا طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, یا ہم کہہ سکتے ہیں طائفتان وَإِنْ اِقْتَتَلَا طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, تو دونوں آ سکتے ہیں. تو اقتتلا آیا ہے تثنیہ فعل, مگر قرآن میں جمع ہوا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ کہتے ہیں جب دو گروپس, ایک گروپ اور دوسرا گروپ, جب دو گروپ کی بات ہوئی تو طائفتان آ گیا. طائفتان مینس گروپ, طائفتن طائفتان تثنیہ گروپ. تو فعل کیا آیا ہے جمع. تو عام عربی کے لیول کے حساب سے کیا ہونا چاہیے تثنیہ. ہاں تو زیادہ دیکھیں زیادہ ایکوریٹ یہ ہوا ہے اقتتلوا جو قرآن نے استعمال کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ دو گروپ جب لڑائی کریں گے اس میں ایک بندہ ہیڈ نہیں ہے, دو تین مطلب نا سردار لیول کے ہوتے ہیں جو جن کے ہاتھ میں سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے. تو یہاں سے بھی جیسے اگر ہم اگزامپل دیں گے پاکستان اور ہندوستان, اگر دونوں میں صلح کرنی ہے تو یہاں کا پرائم منسٹر وہاں کا منسٹر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے, باقی ممبرز بھی. تو اس کے ہم کہ اقتتلوا تو جمع استعمال ہوا ہے, گروپ تو دو ہی ہے مگر اندر جو ممبرز ہیں وہ بہت زیادہ ہے. ہاں اس لیے, اور یہ اسلوب قرآن نے استعمال کیا ہے. اور ایک جگہ بھی سورہ حج آیت نمبر 19 پہ ہذان خصمان, تو یہ ہے خصم یقسم جو ہے اس میں ہو گئے زبانی جھگڑا جب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں خصم یقسم. اسی سے ہے خصمن, خصمن ہو گیا اب جھگڑا. تو خصمان ہو گئے دو گروپ جو جھگڑا کر رہے ہیں, دو گروپ ہیں, ٹھیک ہے. تو ہذان خصمان, پھر ہے اختصموا, اختصم یختصم, تو ہو گیا آپس میں الجھنا, زبان چلانا آپس میں الجھنا ان چیزوں میں. تو اختصم یختصم, تو اتنا ہی ٹکڑا ہمیں دیکھنا ہے. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ دو گروپ تھے مومن اور کافر, یہ جو دو گروپ تھے اختصموا, دو گروپ کے اندر جو لوگ تھے. اس لیے یہ آیت جو نازل ہوئی بدر کے وقت نازل ہوئی تھی, اور اسی کے وقت جو یہاں سے تین آگے لڑنے کے لیے مومنوں میں سے, یہاں سے آگے تین آگے لڑنے کے لیے کافروں میں سے. تو تین آ گئے, یہاں سے تین آ گئے, یہاں سے تین آ گئے. تو دونوں گروپ اس کو کہا تھا خصمان, جو آپس میں پہلے وہ ایک دوسرے کو غصہ دلانا, آ جاؤ میدان میں یہ کروں گا, تو اسی لہجے میں یہ ہوئی تھی بات. تو دو گروپ ہیں تو خصمان. اختصموا آپس میں ان کو کیا ہوا, تو میں ہو گئی, لڑائی ہو گئی, جو بھی آپس میں ان میں سپوز جیسے ہم یہ گالی دے رہے ہوتے, اپنے رب کو گالی دے رہے تھے یا اپنے بھگوان کو گالی دے رہے تھے. میں نے بھگوان اس لیے کہا, کافر لوگ یہ جب گالی دے رہے تھے یہ رب کو دے رہے تھے, اور یہ ان کے بتوں کے بارے میں اناف شناف بولتے تھے اس وقت, کیونکہ وہ ایک جنگ تھی اور غصہ دلا تھا. لہذا اختصموا فی ربہم, یہ جو دو گروپ تھے یہ آپس میں اپنے رب کے بارے میں زبانی جنگ کر رہے تھے اپنے رب کے بارے میں, ٹھیک ہے. اس ٹکڑے پہ اگر آپ دیکھو گے ہمیں جو عام عربک لیول ہے ہم کہیں گے یہ ہونا چاہیے ھذان اختصما, جیسے وہاں میں نے کہا, مگر زیادہ اپروپریٹ زیادہ بہتر ہے اختصم, یہ بیسٹ ہے وہاں پہ ورڈ. جیسے میں نے کہا تھا یہ بدر کے وقت نازل ہوئی تھی آیات کن کے بارے میں,
ایک سائڈ سے یہ میں حدیث 2 کوٹ کروں گا، پہلے میں اس کا مفہوم کہوں گا اس میں کون کون شخص کیا تھے تاکہ حدیث سمجھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک سائڈ سے مومن تھے، مومن میں تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ ابن حارث، کتنے ہو گئے؟ 3۔ دوسری سائڈ سے کافروں میں سے تھے، قریش میں سے تھے، وہ تھا عتبہ ابن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ ابن ربیعہ، اور عتبہ کا بیٹا الولید ابن عتبہ، 3 تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں تھوڑا یہ کون ہے، یہ وہی عتبہ ابن ربیعہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے آئے تھے، جب طائف سے اس کو نکالا گیا تھا تو عتبہ ابن ربیعہ نے اس کو انگور دیے تھے طائف سے، ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ یہ دونوں بیٹے تھے ربیعہ ابن عبد شمس کے، تو عتبہ ابن ربیعہ شیبہ ابن ربیعہ آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ عتبہ ابن ربیعہ کی یہ اس کی بیٹی جو ہے ہند بنت عتبہ، وہ ابو سفیان کی بیوی ہے۔ تو تھوڑا پکچر آ گیا کہ یہ بندہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بیٹے 2 ہوتے ہیں، الولید ابن عتبہ اور ابو حذیفہ ابن عتبہ۔ تو یہاں پہ اب دوسرے سائڈ قریش کے سائڈ سے عتبہ، اس کا بھائی چھوٹا شیبہ ابن ربیعہ، اور عتبہ کا بیٹا الولید ابن عتبہ۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 to 1 جو فائٹ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی شیبہ ابن ربیعہ کے ساتھ، تو اس نے اس کو قتل کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے الولید ابن عتبہ کے ساتھ لڑائی کی تو اس کو قتل کیا، میں جنگ بدر کی بات کروں، ٹھیک ہے۔ عبیدہ ابن حارث اور عتبہ ابن ربیعہ دونوں لڑ رہے تھے، عبیدہ ابن حارث بہت زخمی ہوئے تھے اس میں، پھر حمزہ اور علی عتبہ ابن ربیعہ کو بھی قتل کرتے ہیں۔ یہ میں نے جو کہا یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3969، صحیح مسلم 3033 میں ہے۔ اب ان کے بارے میں یہ آیت ہے تو ہم صرف اس ٹکڑے کو دیکھتے ہیں، یہ میں نے دیکھا جس کو پڑھنا ہے تو ہمیں پھر یہ ہے ان کے بارے میں۔ تو ہذان خصمان، یہ جو 2 گروپ تھے 3 والے خصمان، آپس میں اختصموا فی ربہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ فٹ بیٹھ گئی آپ کو یہاں پہ۔ اسی طرح وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَقْتَتَلُوا، تو اسی اسلوب میں یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اصلح یصلح ہو گیا اصلاح کرنا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر کیا بغت، بغا یبگی، کیا بولتے ہیں بغا یبگی، بغا یبگی ہو گیا چاہت، ٹھیک ہے، چاہت ہونا، مطلب اس چیز کی چاہت ہے، اس کو بغا یبگی کہتے ہیں۔ جیسے سورہ انعام آیت نمبر 164 میں ہے غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، غیر اللہ ابغی، کیا میں چاہوں اللہ کے سوا کسی اور کا، طلب کروں، چاہوں اللہ کے سوا کسی اور کا رب، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے رب، وہو رب، وہی رب ہے، کل شیء، ہر ایک کا، یعنی کہ میں نہیں چاہوں گا، میں نہیں طلب کروں گا اللہ کے بغیر کسی کو رب، کیونکہ یہ ہر ایک چیز کا رب ہے۔ تو وہ یہاں بغا یبگی جو ہے چاہنا، طلب کرنا۔ اب ہر ایک چیز کی چاہت ہوتی ہے، پیسوں کی چاہت ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے۔ تو اسلام میں ایک باؤنڈری ہے ہر ایک چاہنے کی، ہر ایک چاہنے کی کیا ہے، ایک باؤنڈری ہے، بغا یبگی چاہنا۔ کوئی اتنا چاہتا ہے وہ باؤنڈری پار کر دیتا ہے تو لہٰذا وہ سرکشی کرتا ہے، اس کو بغاوت بولتے ہیں، اسی کو بغاوت بولتے ہیں۔ کیونکہ ہر ایک بیوی سے چاہنا ایک باؤنڈری ہے، ماں کو چاہنا ایک باؤنڈری ہے، حلال حرام ایک باؤنڈری ہے، اللہ کو چاہنا ایک باؤنڈری ہے، رسول اللہ کو چاہنا ایک باؤنڈری ہے۔ ہر ایک چیز میں سرکشی بھی ہو سکتی ہے، بغاوت ہو سکتی ہے، آپ سمجھ گئے، باؤنڈری کے باہر ایسے۔ تو اسی لیے کیا کہتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے ایک نے کیا کیا، سرکشی کی، ہیں، آپ سمجھ گئے، فَإِن بَغَتْ زیادتی کی، پھر الگ الگ ترجمہ، ہمیں صرف سمجھنا ہے الفاظ کو، پھر ترجمہ کوئی بھی کر سکتے ہو، ترجمہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے، سمجھنا آنا چاہیے۔ دیکھو میں نے کہا زیادتی کی، حد پار کی، جیسے آپ کو سمجھ آ جائے،
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا اگر ان میں سے ایک نے کیا کیا زیادتی کی علی الاخری دوسرے پر تو بغایب کی میں نے کہا یہاں پہ. پھر یہاں پہ احداہما اخری جو آیا ہے احداہما اخری جو ہے یہ دو پارٹ ہے. ایک ہوتا ہے احداہما اخری دوسرا ہے احدہما آخر. مذکر کے لیے آتا ہے احدہما آخر اور مؤنث کے لیے کیا آتا ہے احداہما اخری. یہ یاد رکھنا ہے دونوں میں سے ایک دوسرے نے تو یہ ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں گا میری دو بہنیں ہیں ولی اختان احداہما طبیبہ ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے والاخری مدرس ہے. تو اگر یہاں پہ بھی جو دو گروپ ہیں وہ مؤنث استعمال ہوا ہے تو کیا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. ٹھیک ہے یہ قرآن یاد کرنے میں آسانی ہوتا ہے پھر اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اسی طرح اگر میں احدہما آخر لی اخوان میرے دو بھائی ہیں احدہما طبیب والآخر مدرس. ٹھیک ہے اور یہ استعمال ہوا سورہ یوسف میں بھی جیسے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي عَاصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ. ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي قَاتَلَ يُقَاتِلُ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا. جب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں تو جنگ ہو گئی وہی تو اس لیے جنگ کرنا. دیکھو ہمیں اکثر پتہ ہے قتل یقتل کیا ہو گیا قتل کرنا. قاتل یقاتل ایک دوسرے کو قتل کرنا. تو ایک دوسرے کو جب قتل کریں گے وہ کیا ہے جنگ. تو اب ترجمہ یہ کرو ایک ہی مطلب ہے. فقاتل التی تبغی تو لہذا آپ جنگ کر لو کس کے ساتھ تبغی جس نے کیا کی بغاوت کی. ہم صرف یہ ٹکڑے دیکھ رہے الفاظ اس کے میننگ ہے حتی تفیء الی امر اللہ یہ جب تک کہ وہ تفیع واپس نہ لوٹے الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرح. یہاں تک کہ وہ جماعت ہیں لوٹے کس کی طرح اللہ کے حکم کی طرح. یہاں پہ جو تفیع یہ ہے فا یفی ہو گیا لوٹنا فا یفی لوٹنا جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 2-6 میں استعمال ہوا ہے للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر. پھر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس اگر وہ لوٹتے ہیں فَإِن فَاءُوا یہی ہے فَاءَ يَفِيءُ لوٹنا. ٹھیک ہے حتیٰ یہاں تک کہ تفیع وہ لوٹے یہاں تک کہ وہ جماعت لوٹے. تو لوٹنا سورہ بقرہ میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے بہت جگہ ہوا. میں نے ایک ایگزامپل دی یعنی کوئی بھی الفاظ آپ قرآن سے دیکھ سکتے ہو ڈکشنری کے طور پر جیسے ڈکشنری کی ضرورت اور پورا واضح ہے. اب یہ جو فائی ہے فائی کے 2 میننگ ہے قرآن اور سنہ میں 2 میننگ لیا گیا فائی. ایک ہوتے ہے مال غنیمت جس میں مشقت کی ضرورت نہ ہو اور مال آ گیا تو اس کو کیا بولتے ہیں فائی. جیسے قرآن میں ہے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اسی سے ہے ما افاء اللہ علی رسولہ تو یہاں پہ مال فے ہے مال غنیمت ہے فے. ٹھیک ہے اور دوسرا میننگ جو حدیث نے دیا ہے اس فائی کا وہ ہے جو دوپہر کے بعد پرچھائی ہوتی ہے دوپہر کے بعد جو پرچھائی ہوتی ہے اس کو کہا گیا فائی. جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 545 میں استعمال ہے لم یدھر الفیء من حجرتها تو یہاں پہ بھی استعمال وہ پرچھائی دوپہر کے چھائے کے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے اسی لیے صحیح مسلم 611 میں بھی استعمال ہوا ہے. یہ میں نے جو پہلے بھی کہا ایک بار کہ جو الفاظ ہے یا تو آپ کو قرآن سے ہی اس کا میننگ نکلے گا اچھا صاف میننگ نکلے گا یا آپ کو اگر وہاں سے نہیں تو حدیثوں سے ملے گا. ٹھیک ہے اس کے بعد فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. یہ اقسط یقسط باب افعال سے انصاف کرنا. ٹھیک ہے ہو گیا کلیئر ہے الفاظ یہ سارے. باقی ترجمہ آپ کو جو ذہن میں آئے وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہو جو آسان ہے.
آپ کہہ سکتے ہو جنگ کرنا ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. تو ترجمہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے جتنا پہلے سمجھنا اس کو, پھر آپ کیسے دوسرے کو سمجھاؤ گے اور کر سکتے ہو پھر. اس لیے میں کہتا ہوں ترجمہ خود پڑھا کرو پھر. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول کیا ہے وہ دیکھیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2691 ہے. تو باقی میں اس کا صرف اس کا مفہوم کہوں گا. یہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی جو ہے, بتائیں کون ہے؟ رئیس المنافقین. ہاں, تو منافقوں کا لیڈر. ایک بار اور رسول اللہ اس کے پاس وزٹ کے لیے جاتا ہے, بیمار ہوتے ہیں کچھ تو وزٹ کے لیے جاتا ہے, تو اس کے ساتھ کچھ انصاری بھی جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گدھے پہ جاتے ہیں وہاں پہ. تو کبھی کبھی آج کے زمانے میں اس کی الگ میننگ ہے گدھے پہ جانا یہ سب, تو اس کو میں مختصر کہوں گا جیسے مرسیڈیز ہو گیا, ریڈ اونٹ, ریڈ کیمل, ٹھیک ہے. اسی طرح باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیمل تھا. تو جس طرح آج بائک سکوٹی چلاتے ہیں تو یہ سمجھو یہ ڈنکی چلاتے تھے, اس زمانے میں یہ ایسے چلاتے تھے ہیں. کیونکہ آج کے زمانے میں کہیں گے وہاں پہ گدھے پہ گیا تو دوسرا اس کے ذہن میں پکچر ڈفرینٹ آتی ہے. اس زمانے میں یہ سمجھو سکوٹی تھی, سواری تھی کوئی, اس پر سامان بھی اٹھاتے تھے اور خود بھی چڑھتے تھے, ٹھیک ہے. ہاں, تو ہوا کیا, رسول اللہ وہاں اسی ڈونکی پہ گئے. تو جب وہ وہاں پہنچے, آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن ابی جو ہے اس کا مزاج کیسا تھا. تو انہوں نے رسول اللہ جب اس کے پاس آئے, انہوں نے اس کو کہا کہ گدھے کو دور رکھو مجھ سے, اس کی بدبو نے مجھے بہت عذاب کیا ہے. یہ الفاظ جو ہے استعمال کیے, گدھے کو دور رکھو مجھ سے اور اس کی بدبو نے مجھے عذاب کیا ہے. تو یہاں پہ اس کے ساتھ جو انصاری تھے اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا اللہ کی قسم اس گدھے کی جو سمیل ہے آپ کی سمیل سے بہت اچھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گدھے کی جو سمیل ہے آپ کی سمیل سے بہت اچھی ہے. اس پر جو عبداللہ ابن ابی کی سائڈ سے جو بندے بیٹھے تھے رشتہ دار ہے کچھ, ایک کو یہ ہو گیا کہ اس نے ان کو کہا, تو اس نے اس سے واپس کچھ کہا, ناراض ہو گئے اور تھوڑا تو میں ہو گئی. کیونکہ ایک شخص کس کے سائڈ سے لیا, منافق کے سائڈ, اور اس انصاری نے سے, تو دونوں میں پھر پھر یہاں سے اور ایک اٹھا, یہاں سے اور ایک, یہ بڑھ گیا. میں الفاظ کہہ رہا ہوں جو اس میں ہے, اپنا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اس میں. تو لہٰذا اتنا ہو گیا کہ ہاتھ بھی اٹھنے لگے. جب ہاتھ اٹھے تو جوتے نکلے, اور جوتے سے بھی مارنا پڑا اور چھڑیوں سے بھی مارنا پڑا. آپس میں چھڑی تک اٹھ گئے, ہاتھ اٹھ گئے, جوتے اٹھ گئے, یہ سارا. تو اسی پر پھر اب چونکہ اس سائڈ مومن بھی ہیں, اس سائڈ بھی کچھ مسلمان مومن ہیں جنہیں ایمان لایا, کیونکہ سارے قوم نے اس میں قبیلے نے کافر نہیں تھے, منافق نہیں تھے ظاہری, تو سارے مومن بھی ہیں اس میں, مسلمان ہیں ایٹ لیسٹ ظاہری. تو اس میں کتنے مومن بھی ہیں, کیونکہ اس کو قبیلہ سسٹم تھا ان کو ذہن میں, بھائی ہمارے قبیلے کے بندے کو اس نے کہا, تو اس وجہ سے یہ تھا. تو اسی پر یہ آیت پھر نازل ہوئی, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ٹھیک ہے, یہ حدیث نمبر میں نے کہا ہے اس میں. لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے وَإِن طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اگر دو مومن آپس میں لڑتے ہیں وہ کافر نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے وہیں سے کہا دو گروپ مومنوں میں اگر لڑائی ہو تو ان میں صلح کر لو. تو انہوں نے وہیں سے کہا مومن, یعنی کہ مومن نے لڑائی کی پھر بھی وہ مومن ہے. دونوں مومنوں میں اگر کبھی لڑائی ہوگی تو میں ہوگا, ایسا ہوگا, وہ پھر بھی کیا ہے, وہ مومن ہے.